سورۃ الانعام کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہے سوائے یہی دنیا کی زندگی کے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور اگر تو دیکھے کہ جس وقت ان کو روک لیا جائے گا رب کے سامنے، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیا یہ دن حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا، تو تب کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے پروردگار۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ پاک فرمائیں گے پھر چکھتے رہو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے۔ گزشتہ آیات میں عقیدہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اور حساب کتاب اللہ کے سامنے پیش ہونا، اعمال کا جائزہ لیا جانا اور پھر جزا اور سزا، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ بہت سارے لوگ اس پہلے زمانے میں بھی آج بھی ایسے موجود ہیں کہ جو آخرت کے منکر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو زندگی ہم گزار رہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی مرنا جینا کوئی کچھ چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انسان ایک کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے، پھر تیسرا جنم لیتا ہے، پھر 7 جنم اس کے ہوتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت اور خود ساختہ باتیں، جو قرآن و سنت کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی بات یہی ہے کہ انسان کو ایک ہی زندگی ملے گی، ایک ہی زندگی، اور اسی زندگی پہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھے گا، اور اگلی ساری زندگی کا انحصار اسی زندگی پر ہوگا۔ وہاں جنت ملے گی، جنت کی بہاریں ملیں گی، جنت کی ساری رعنائیاں اور خوشیاں ملیں گی، تو وہ اسی دنیا کی زندگی کی وجہ سے۔ اور وہاں اگر خدا نخواستہ کسی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی عذاب میں جاتا ہے، سزاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی دنیا کی زندگی کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے یہ زندگی بھی بڑی قیمتی زندگی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں ہم تہجدیں پڑھتے رہے یا جو بھی کرتے رہے یا کرتے، کسی کو موقع مل جاتا وہ کرتا رہتا، کوئی ثواب نہیں تھا۔ اور دنیا میں جانے کے بعد قبر میں
اگلی زندگی میں کوئی جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، کسی کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو جائے، کسی کو نماز کی توفیق ہو جائے، ایک رتی بھر کا بھی اجر نہیں۔ کیوں کہ بس دارالعمل اللہ نے دنیا کو بنایا، وہ دارالعمل نہیں ہے۔ اسی زندگی میں جو عمل ہوگا اس کا ثواب یا سزا وہ اگلی زندگی میں ملے گی۔ اس لیے آخرت کی زندگی کا یقین رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایمانیات جب ہمیں پڑھائی جاتی ہیں تو اس میں ایک چیز آتی ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا۔ الحمدللہ ہمارا اس پہ ایمان ہے، اللہ ہمیں اسی ایمان پہ زندگی، اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ آج بھی نہیں مانتے، اور پچھلی آیات میں یہ بات آئی جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو تب یہ کہیں گے ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم دوبارہ یہ کام بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کو بھیج بھی دوں، یہ ایسے ضدی اور ہٹ درم ہیں کہ پھر وہی کام کریں گے، پھر وہی کام کریں گے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اب بھی یہ یہی سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی زندگی ہے، اور اگر میں ان کو دوبارہ بھیج دوں تو پھر بھی یہ یہی سمجھیں گے کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ چنانچہ فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ بس دنیا کی زندگی ہی ہے، اس میں کھا لو پی لو موج اڑا لو اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں کوئی اٹھایا نہیں جائے گا۔ بالکل انکار کرتے ہیں، اور فرمایا دوبارہ بھی بھیج دوں پھر انکار کریں گے، پھر نہیں مانیں گے۔ اور یہ نہ ماننا ان کا ہوگا ضد اور عناد کی وجہ سے۔ دیکھیں یہودیوں کو یقین تھا، اور آج بھی یہودیوں کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں، آج بھی ان کو یقین ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اگر ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا جائے تو آنکھوں سے دیکھ کے آنے کے بعد بھی پھر نہیں مانیں گے، پھر بھی ضد اور عناد ہی کریں گے، پھر بھی یہ لوگ ہٹ دھرمی پہ رہیں گے۔ اور اللہ پاک چونکہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، مستقبل ماضی اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ پاک ہمیں بتا رہے کہ یہ ایسے ضدی ہٹ درم ہے کہ دیکھ کر آ جائے، واپس اگر بھیج بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ لوگ آخرت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں کہ ان کو جب ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے، وقفو ٹھہرا لیے جائیں گے، وقوف کر دیا جائے گا ان کا، علی ربہم ان کے رب کے سامنے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ سے حساب کتاب اس طرح ہوگا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، اس طرح بندہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور فرمائے کہ اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ دن حق نہیں ہے؟ دنیا میں تمہیں انبیاء علیہ السلام نے بتایا، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، ان کے نائبین علماء اور ان کے نائبین امت کے مقتدر حضرات مبلغین انہوں نے بتایا، لیکن تم نے کسی کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا، تم نے اس کو آخرت کے دن کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آج نظر آ رہا ہے، آج آخرت کے دن میں کھڑے ہو، کیا یہ دن حق نہیں ہے؟ تو تب کہیں گے بلا وربنا، کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے پروردگار کی، یہ دن بالکل برحق ہے،
بدر کے میدان میں جب 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بدر کے ایک بے آباد اور ویران بنجر کنویں کے اندر ڈال دیا اور ان کی لاشوں کو وہاں ڈال کے آپ کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں، پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو میرے محترم دوستو، جو دنیا میں بن دیکھے نہیں مان رہے، آخرت میں جا کے آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیں گے، لیکن اس وقت کا یقین کرنا اور ماننا وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ یہاں دنیا میں بن دیکھے ماننا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کی باتوں کو سنا نہیں، آپ کی باتیں ہم تک پہنچی، بن دیکھے اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے سب چیزوں کو مانا۔ جنت پہ ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، قرآن کریم پہ ایمان ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ ایمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ فرمائے یہ لوگ تب مانیں گے اور کہیں گے اللہ تیری قسم، ہمارے رب کی قسم، یہ دن بالکل حق ہے، لیکن تب ماننا کوئی فائدے نہیں دے گا۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے فذوقوا العذاب، اب عذاب کو چکھتے رہو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ دنیا میں تم اس کا انکار کرتے رہے، دنیا میں تم اس کو ٹھکراتے رہے، اب یہاں تمہارے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایمانیات کا مذاکرہ، ان کا بار بار تذکرہ، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے مرنے کے بعد کی زندگی کے ذکر، جنت اور جہنم کے تذکرے، یہ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ اس پہ ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہوتا رہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔